شب برات کب ہے اور کس دن ہوگی اور انگریزی تاریخ کیا ہوگی، اور شب برات کے حوالے سے جو خصوصی حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ کون سے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو شب برات کی رات نوافل پڑھے 12 نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ اور یہ 12 رکعت نماز نفل کے بعد ہم نے عمل کون سا کرنا ہے، وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لیکن شب برات ایک عظیم رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس شب برات کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، یعنی یہ برکت والی رات ہے۔ اس شب برات کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں، یعنی رحمت والی رات۔ اسی طرح اس شب برات کو لیلۃ الصق یعنی نجات کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس شب برات کو لیلۃ البراءت یعنی نجات والی رات کہتے ہیں، تو بری ہونے کی رات کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو شب برات کے حوالے سے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ شب برات چونکہ برات کا معنی ہے نجات پانا، بری ہو جانا، تو چھٹکارا حاصل کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے گناہگار امتیوں کو ان کے گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے محترم سامعین کہ شب برات کی رات عبادت کرنی چاہیے یا نہیں، کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے یا نہیں، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے سورہ دخان 25واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ان آیات مبارکہ کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس رات کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں پہلی جو آیت ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے گئے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی گفتگو فرماتا ہے۔ اگلی آیت والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ کرنے سے پہلے، اس رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے رب العالمین نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھائی۔ اب آپ جانتے ہیں قسم کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، کوئی کلام کرے، کوئی بات کرے، گفتگو کرے، تو اس گفتگو کو، اس کلام کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے اور یہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی اس رات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اگلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، یعنی اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں ہم نے اتارا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ہم ایمان والوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ دیکھیں اب اگر ہم تفسیر کی بات کریں تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں جو لیلۃ مبارکہ ہے، اس میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد رمضان شریف کی 27 لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو یعنی کہ یہ لیلۃ مبارکہ کے اندر رب العالمین نے 15ویں شعبان کی رات کا ذکر فرمایا ہے، بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں۔ تو اگلی جو آیت ہے انا کننا منذرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ذرا تفسیر اور تشریح سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا کننا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں آدمی کو،
یعنی مومنین کو، تو آدمی جو ہے دو طریقوں سے سبق حاصل کرتا ہے، یا تو نرمی سے بات کی جائے تو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور بعض طبیعتیں نرمی سے نہیں مانتی، ان کو سختی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ڈر سنانے والے ہیں، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اور اگر فرما برداری کرو گے تو جزا ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگلی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اس رات کی فضیلت کو، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس رات کی عبادت بہت ہی عظیم ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا اور یہ نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کو بے حد پسند ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ان اعمال کو کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اس مہینے سے محبت تھی، جس طرح حضور کا فرمان بھی ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدس مہینے کو حضور سے خاص نسبت ہے۔ حضور علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے بھی رکھتے تھے اور راتوں کو قیام بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، بالخصوص صحابہ کرام سے بھی معقول ہے، اور صحابہ کرام نے بھی کیا کہ حضور علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں مسلسل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان المعظم کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھیں، اور حضور کی جو یہ سنت ہے کہ راتوں کو قیام کرنا، عبادت خداوندی کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت فرمانا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں حضور نے جو اعمال کیے وہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، مشکات شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 115 میں، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں رزق عطا کروں، کیا ہے مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت بخشوں، کیا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے اور میں اسے شفا دوں، کیا ہے کوئی ایسا، اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے محترم سامعین، ناظرین، ہم نے شب برات کی رات نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، اور شب برات کی رات ہے کب، انگریزی تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا بنے گا، تو یہ آگے چل کے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ دیکھیں شب برات میں عبادت خداوندی یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کیے، اور اس قدر بہت لمبا سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو میں گھبرا کر اٹھی اور جا کر آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا پکڑ کر زور سے بلایا تو وہ ہلا، تو حضور علیہ السلام نے حرکت فرمائی تو میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تیری باری میں تیرے ساتھ وفادارانہ سلوک نہ کریں گے؟ فرمایا جو تیرا خیال ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کے دیر تک سجدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمائے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں عام بخشش ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کو
اللہ तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देता है, उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना रखने वालों को अपनी रहमत से टाले रखता है। जैसे वो लोग अल्लाह से दूर हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने से दूर रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। शाबान की 15वीं रात फरिश्तों को आइंदा पूरे साल के लिए आज़ नौ आर्डर दिए जाते हैं। इस रात को पूरे साल भर की अमवात का रजिस्टर मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसमें नाम लिखा होता है, जगह भी लिखी होती है, मौत का वक्त लिखा होता है, फलां आदमी ने किस वक्त किस जगह मरना है। आदमी यहाँ मकान तामीर करने, शादी करने और दूसरे दुनियावी कामों में मशगूल होता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में होता है। ऐ सोने वाले, रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। शब बरात में अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बरसात होती है। ये रात हमारे गुनाहों को बख्शवाने वाली और हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के इंतज़ामात करने वाली रात है। ये वो मुबारक रात है कि अता खुदा ने की है और इसकी निशानदही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इस रात पर जितना यकीन होगा उतना ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक़ होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाकी रातें वो हैं जिनमें आधी रात को रहमत का एक दरवाज़ा खुलता है, जिससे वली, गौस, कुतुब, जाहिद, आबिद जो नेक लोग रात को जागते हैं वो रब ताला की रहमतों से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन शब बरात में आधी रात तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। शब बरात में शाम होते ही रहमत के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। मालूम होता है कि 300 दरवाजे हुजूर के गुनहगार उम्मतियों के लिए खुलते हैं। आबिदों, जाहिदों के लिए आधी रात को एक दरवाज़ा खुलता है और गुनहगारों के लिए शब बरात में 300 दरवाजे खुलते हैं। बाकी रातों में गुनहगार अर्ज करते हैं, या अल्लाह गुनाह मुआफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर दे, मेरे हाल पर रहम फरमा दे। बाकी रातों में बंदे मांगते हैं, वो बेनियाज है, चाहे कबूल करे चाहे कबूल न करे। लेकिन शब बरात में दुआ कबूल करने वाला खुद कहता है कोई मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूं। इधर अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, जन्नतों के दरवाजे खुलते हैं, रहमत की बारिश बरस रही होती है। और इधर कोई ड्रामे देख रहा होता है, कोई नाच देख रहा होता है, कोई फिल्में देख रहा होता है, कोई कल्बों में शराब पी रहा होता है, कोई आतिशबाजी चला रहा होता है, कोई गाने सुन रहा होता है, कोई डाके डाल रहा होता है, कोई बदकारी में मुबतला होता है। हम तो माहिर बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी, कोई राहो मंजिल ही नहीं। आतिशबाजी वैसे ही बुरा काम है, इस्लाम दुश्मनों का काम है। पकीज़ा और बाबरकत रात में आतिशबाजी चलाना निहायत बदनसीबी है, बदबख्ती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ दोज़ख की आग से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, इत्तकुन नारा वलौ काना बिशिक्कि तमरतिन, आग से बचो अगरचे खजूर का टुकड़ा देकर ही सही। खुदा ने भी रोका है, मुस्तफ़ा ने भी रोका है, खबरदार आग से मत खेलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन पुल सिरात से मोमिन गुजरने लगेगा, नीचे से दोज़ख की आग भड़क रही होगी, वो दोज़ख की आग पुकार उठेगी, इमामुल अंबिया के उम्मती जल्दी से गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे ईमान का नूर मुझको बुझा कर न रख दे। अंदाज़ा करो तुम्हारे नूर ईमान में इतनी कुव्वत और ताकत है कि दोज़ख की आग भी डरती है। आज तुम शैतान के इशारों पर चलकर आग से खेल रहे हो। आतिशबाजी चलाना वैसे ही जुर्म है, गुनाह है, और इस मुकद्दस रात में आतिशबाजी चलाना अपने लिए दोज़ख के दरवाजे खोलने के मुतरादिफ है। वक्त खराब होता है, पैसा ज़ाय होता है। कुरान पाक ने फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा है। मुसलमान शैतान का भाई नहीं, मदीने वाले का गुलाम है। ये मुकद्दस रात है, खुदाई रात है, बबरकत रात है। अल्लाह की रहमत पूरे जोश पर होती है, अता पूरे जोश पर होती है। इस रात में इबादत खुदाबंदी करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। मोहतरम सामीन, मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, तरीक़ाकार क्या है, और ज़िक्र व अज़कार कैसे करना है, और अमल क्या करना है। हमने
شب برات کس دن ہے اور کس تاریخ ہے، اب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو ناظرین، شب برات کی رات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی ہے، حضور نے جو 12 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، یہ کس طرح پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا وقت کون سا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ شب برات کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی منگل والے دن جیسے ہی مغرب کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کے اگلے دن صبح صادق تک، فجر کی اذانوں تک یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اس کے دوران آپ جب چاہیں یہ 12 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اور یہی شب برات کی رات ہے، تو یہ وقت آپ نے سماعت کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیت کیا کرنی ہے۔ آپ نے سادی سی نیت کرنی ہے، جس طرح ہم نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز نفل شب برات کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 12 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نفل کی نیت سے، اور 4 رکعت بھی کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں۔ اور اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح ہم سنت غیر مؤکدہ کو پڑھتے ہیں، اسی طرح ان 4 رکعت نماز نفل کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ جیسے ہی ہم دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھیں گے تو ہم نے رب اجعلنی تک مکمل تشہد پڑھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک سے پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو پیارے محترم سامعین، آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوافل پڑھے، اس طرح آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس سورہ اخلاص کے پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور آپ کی عمر میں بھی بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ تو 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، پھر آپ نے سجدے کرنے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور تشہد کو پورا رب اجعلنی تک پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، ثنا سے آپ شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہیں۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ، 10 بار سورہ اخلاص، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ کار ہے، جس طرح حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے ان وظائف کے بعد، جس سے انسان کی عمر میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس سے انسان کے روزگار میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صرف رب کی ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ تو وہ عمل ہم نے کون سا کرنا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ شب برات کی رات 12 رکعت نماز نفل اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، 4 رکعت نیت کرنی ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل والا ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور ہر رکعت میں آپ نے نیت یہی کرنی ہے جس طرح میں نے ابھی پیچھے نیت بتائی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، 4 رکعت نماز نفل
शब बारात के मुँह तरफ खाना काबा के अल्लाह अकबर कि आपने इस तरह पढ़ने हैं। और ये याद रखें कि इसकी इमामत नहीं है, ये अकेले पढ़े जाएंगे। घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ मर्जी आपका दिल चाहे टाइम मिले आपको आप पढ़ सकते हैं। तो 12 रकात नमाज नफिल इसी तरह पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास हर रकात में पढ़नी है। तो इस तरतीब को आपने अपने जहन में रखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये बड़ी अजीम रात है। इस रात को आपने गफलत में नहीं गुजारना। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा मांगना है। तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी करीम है। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, जैसे ही चाँद तुलू होता है मगरिब का, शब बारात का, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान और शान के मुताबिक पहले आसमान पर जलवागर आता है। और अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक यही निदा देता रहता है, कोई हाय रिज़्क मांगने वाला मैं उसको रिज़्क अता करूँ, कोई है हाजत तलब करने वाला मैं उसको हाजत दूँ, कोई है अपनी बीमारी से निजात मांगने वाला मैं उसे उस बीमारी से निजात दूँ, कोई है मुझसे वुसात मांगने वाला मैं उसे वुसात अता करूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सुबह तक यही निदा देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, और रातों में बंदा अल्लाह से मांगता है, वो करीम है, वो बेनियाज है, कबूल करे या न करे, लेकिन इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद कबूल करने वाला बंदों को कहता है कि मैं करीम हूँ, आज की रात मेरा फजल है, आज की रात मेरी रहमत है। तो आप मुझसे मांगो, जो भी मांगोगे आपकी दुआ कबूल की जाएगी। तो इस रात को गफलत में नहीं गुजारना। इस रात में आपने अपनी खाली झोलियों को भर लेना है। इस रात में इबादत खुदाबंदी करके, ज़िक्र व अस्कार करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। इसी तरह एक और रिवायत है जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाबान की 15वीं रात को खुद क़याम फरमाया है, इबादत खुदाबंदी की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो इस रात यानी 15वें शाबान में क्या हुआ था? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसमें क्या हुआ? तो आपने फरमाया, इस रात में इस साल पैदा होने वाले इंसान लिख दिए जाते हैं और इस रात में उनके अमाल उठाए जाते हैं और उनके रिज़्क उतारे जाते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या कोई अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा? तो आपने फरमाया, 3 बार फरमाया हुजूर ने कि कोई अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप भी नहीं जा सकते? तो आपने अपना हाथ शरीफ अपने सर पर रखा और फरमाया, मैं भी नहीं जा सकता मगर ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में छुपाए। तो हुजूर ने इस तरह 3 मरतबा फरमाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत है, तिरमिज़ी में भी ये रिवायत मौजूद है, इब्न माजा में भी ये रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया, देखा कि आप जन्नतुल बकी में थे। तो आपने फरमाया, क्या तुम इससे खौफ करती थी कि तुम पर अल्लाह ताला और उसका रसूल जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी और बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है तो कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। तो अरब के अंदर बकरियां पालने का बहुत रिवाज था, हर कबीले में बहुत बकरियां हुआ करती थी, लेकिन कबीला बनी कल्ब की बकरियां सबसे ज़्यादा थी। जाहिर है उन पर बाल भी ज़्यादा होंगे। बकरी के बालों को शुमार करना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला शब बारात में बेशुमार लोगों को बख्श देता है और उन्हें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का हकदार बना देता है। तो ये मालूम होता है अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है, बेशुमार गुनहगारों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता है। और सिवाय चंद लोगों के जो इस रात महरूम रहेंगे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। वो चंद लोग कौन से हैं? मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, कीनावर बिदाती जो किसी मुसलमान किसी मोमिन के खिलाफ अपने दिल में कीना रखता हो, हसद रखता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत को उसके मुंह पर मारता है और उसको नहीं बख्शता। कोई दुआ मांगता है, अल्लाह उस दुआ को रद्द फरमा देता है और वो बंदा कीनावर बंदा उस रात अल्लाह तबारक व तआला के फजल से महरूम रहता है। इसी तरह तीसरा है रिश्ता काटने वाले यानी कत्ल ताल्लुक़ करने वाले, वो भी इस रात अल्लाह के फजल से महरूम रहते हैं। और इसी तरह तकब्बुर करने वाला वो भी अल्लाह के फजल से इस रात महरूम रहता है। इसी तरह माँ बाप का जो नाफरमान है वो भी इस रात अल्लाह के फजल से महरूम रहता है। इसी तरह शराब के जो आदी हैं वो भी इस रात अल्लाह के फजल से और निगाह रहमत से महरूम
دیکھتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، یہ رات معافی کی رات ہے۔ لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ وہ یہی لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان بیماریوں میں ہم مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ اگر ہم میں سے کسی میں یہ بیماریاں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس رات ہم محروم بن رہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نوافل پڑھنے ہیں، عبادت خداوندی کرنی ہے۔ اور اس رات یہ نوافل پڑھنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر عظمتوں کا حامل ہے کہ آپ یہ قول سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس پر آپ نے ایک سنہری خوشنما پتھر دیکھا جس کی شعاعیں آفتاب کی طرف تھیں۔ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی بڑھ کر قدرت کی عجائبات نہ تمہیں دکھاؤں؟ عرض کی یا اللہ دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی شان سنو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ پتھر سامنے سے پھٹ گیا اور دیکھا کہ اس کے اندر محرابی خلا ہے جس میں ایک شخص سب عصا لیے اور عبادت الہی میں مشغول ہے، قریب ہی انگور کی بیل ہے۔ بزرگ نے عرض کیا یہ میری روزانہ کی غذا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بزرگ، اس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اس سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شب برات میں 2 رکعت پڑھ لے گا، وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہوگی۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی امت کے عابد کی 400 سال کی عبادت پر غالب ہے۔ یہ فضیلت ہمیں حضور کے صدقے ملی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ یہ سماعت کریں کہ یہ شب برات کی رات کب ہے۔ شب برات کی رات 3 فروری کو منگل کے دن 15ویں شعبان کی رات ہوگی۔ تو اس رات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ اس رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو دوست کمنٹ میں اپنا نام لکھواتے ہیں ان کا نام لے کر، ان کی حاجات کا نام لے کر ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اپنا نام اور اپنی حاجات کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نام میں یاد رکھا جائے گا، اجتماعی دعا میں آپ کو شریک کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔